صاحب یہ وہاں پہ ان کی اکیڈمیز ہیں جو لوگوں کو مختلف پروگرامز میں ٹریننگ دیتے ہیں، اور یہ بہت پرانے صحافی ہیں، یہ پنجابی کے پروگرام بھی کر رہے ہیں اور ان کا اچھا ایک بیک گراؤنڈ ہے صحافت کے حوالے سے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے آج ہمیں وقت دیا اور آج یہ ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے جو کام ہیں ان کے متعلق جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ یو کے میں کیا کیا کر رہے ہیں. تو ملتے ہیں شہین بٹ صاحب سے. جی السلام علیکم شہین بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ جناب. سر ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ادھر آ کے لاہور میں ہمیں ٹائم دیا. نہیں کوئی مہربانی نہیں جی، یہ تو ہم دونوں ہی ہم پیشہ ہیں، تو ہمارے ساتھ بیچ میں بات چیت ہونی چاہیے، گپ شپ ہونی چاہیے. بسم اللہ. جی آیا ہوں. جی آیا تو موسٹ ویلکم. جی تو سر کچھ بتائیں ہمیں یو کے حالات کے متعلق. اپنے کام کی بھی اکیڈمی ہے، اس میں مختلف کورسز کرواتے ہیں لوگوں کو. تو میں خود تو اتنا بس ایک عام سا آدمی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن جو میرا ایجوکیشنل جو بزنس ہے اس میں میرے پاس پروفیشنل لوگ ہیں جو ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی دیتے ہیں. اس میں بڑے پروفیشنل کورسز بھی ہیں جو ہم کرواتے ہیں وہاں پر، اور الحمدللہ اچھا ہے. اور ساتھ ساتھ میرا پچھلے ویسے تو میں نے یہ جرنلزم یا صحافت کہہ لیں یا شوقیہ یا فری لانسر جس کو بولتے ہیں وہ کہہ لیں، تو میں نے پہلا کالم جو لکھا تھا وہ 1978 میں لکھا تھا روزنامہ امروز میں. تو وہ ہسٹری آف لاہور کے اوپر تھا. تو اس وقت کے بعد کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر بیچ میں کچھ گیپ آ گیا، اور پچھلے آلموسٹ 10 سال سے میں وہاں پر ٹی وی میں مختلف ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں، جس میں پنجابی پروگرام زیادہ میں نے کیے ہیں. جس میں میرا پروگرام کا نام تھا گلاں میرے دیس دیاں، ساڈا پنجاب. اور آج کل جو میرا پنجابی شو چل رہا ہے اس کا نام ہے اج دی گل. اس کے علاوہ میں وہاں پر ایک مین سٹریم چینل ہمارے جو ہیں اہل ویب ٹی وی کا i14 نیوز ہے، اس کے اوپر میں ایک بطور اینالسٹ بطور تجزیہ کار بیٹھتا ہوں. ہفتے میں ایک سیاسی پروگرام کرتا ہوں. یہ ہے میری صحافتی ایکٹیویٹی یا مصروفیات. اچھا، آپ ایک ذکر کر رہے تھے تختی سے آئی پیڈ تک، تو اس کے متعلق بتائیں. یہ بھی کو آپ پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اس کے متعلق تھوڑا سا میرے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے. جی ہاں، اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے جی کہ میرا یہ خیال ہے، شاید آپ بھی اتفاق کریں اس کے اوپر، کہ انسانی تاریخ میں ویسے تو انسان کی تاریخ جو پتھر کے زمانے سے لے کے آج کے دور تک ایک مسلسل ترقی کا ایک سفر ہے. اور یہ ترقی صرف سائنسی ترقی نہیں ہے، معاشی انسانی سائنسی ہر لحاظ سے میڈیکل بنیادوں پر ہر طرف ترقی ہوئی ہے. لیکن اس ترقی میں سب سے بڑا جو تیز ترین جو دور گزرا ہے وہ ہے ہمارے زمانے کا دور. اس کو میں اس طرح تشبیہ دیتا ہوں، میں اس پہ پہلے کتاب لکھ رہا تھا، پھر میں نے کتاب کا پروگرام بدل کے اس کا ویلاگز اینڈ ڈسکشن کا پروگرام بنا رہا ہوں. اور ان قریب اس کی سیریز جو ہے وہ مختلف چینل پہ چلے گی. اس کا نام ہے تختی سے آئی پیڈ. تختی سے آئی پیڈ تک کا جو انسان کا سفر ہے، اس میں ہم نے اتنی تیز ترین ترقی دیکھی جو اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اور اسی ترقی کے اوپر پہلے میرا خیال تھا میں اپنے تجربات زندگی کے، ہم نے تختی سے لکھتے یہ آئی پیڈ یوز کرنے تک کیسے پہنچے، کیا دنیا تبدیلیاں دیکھیں، حتیٰ کہ آخری دور میں ہم نے کرونا بھی دیکھ لیا. اس کے علاوہ ہم نے جناب تختی دیکھی، بال پوائنٹ دیکھا، ہم نے پارکر پین دیکھا، ہم نے جناب ٹیلی فون دیکھا جو ڈائل نمبر کرتے تھے، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. یہ سب بے شمار چیزیں جو ہیں جو ہم نے دیکھی اور ختم ہو گئی. اور ہم ایسے دور میں داخل ہو گئے کہ آج چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر سامنے آ جائیں تو ہماری موجودہ نسل اس کے پہچان نہیں سکے گی. تو یہ کیا ہے؟ تو اس طرح اسی تیزی سے وہ چیزیں جو ہے دنیا سے ختم ہو گئی، اس کی جگہ پہ نئی چیزیں آ گئی. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ ہم نے یہ ترقی کی، میری نسل نے، میرے دور کے لوگوں نے، تو یہ ہم جانے والے ہیں. ہم اوور 60 کے لوگ ہیں یا 60 65 سے 70 سال کے ہیں. انہوں نے جو دیکھا وہ شاید اس کے بعد ہماری موجودہ نسل کو شاید دیکھنے کو نہ ملے. تو ہم چاہتے ہیں اپنے وہ تجربات جو ہیں اپنی آنے والی نسل کو بتائیں کہ ہم نے یہ ترقی، یہ محنت مشقت ہم نے کیسے کی. کیونکہ آج کے دور میں نہ وہ بچے اتنی محنت کرتے ہیں نہ مشقت کرتے ہیں. اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ ہم اپنے زمانے میں ہمیں پہاڑے یاد تھے، ہم حساب کتاب انگلیوں پہ کر لیتے تھے. حتیٰ کہ ہماری وہ مائیں بہنیں یا ہمارے ماں باپ جو تھے جو اسکولوں میں نہیں گئے، ان کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ جناب 20 کر کے 2ویں 3ویں کر کے حساب کر لیتے تھے. وہ ڈپینڈنٹ نہیں تھے کسی کے اوپر. اچھا، آج کی جو نسل ہے جس کو ہم نے اتنی فاسٹسٹ ترقی دی، ہم وہاں سے آئی پیڈ تک آئے، آج کی وہ نسل جو ہے وہ ڈپینڈ کرنے لگی ہے ان ڈیوائسز کے اوپر. یہ گوگل نہ ہو کہیں پہنچ نہیں سکتے، یہ کیلکولیٹر نہ ہو حساب نہیں کر سکتے، فون نمبر یاد نہیں رکھ سکتے. اگر یہ نیٹ ورک ڈاؤن ہو جائے تو وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں پوری دنیا سے اوپر، کیونکہ وہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. ہم نے خط لکھے ہیں زندگی میں،
ہم نے عید کارڈ لکھے ہیں زندگی میں، ہم نے گھروں میں کیلنڈر رکھے ہیں جناب جو سامنے لگے ہوتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں اب نہیں رہیں، پریکٹس میں نہیں رہی. اگر خدا نہ خاصا کہیں کسی ٹیکنیکل وجہ سے حاصل طور پر دنیا میں انٹرنیٹ ختم ہو جائے تو یہ ساری ڈیوائسز جو ہیں آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہیں. تو جو ڈیوائسز کے اوپر ڈپینڈ کرنے والے لوگ وہ کہاں جائیں گے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ جنریشن جو تھی انہوں نے جو دیکھا وہ اپنے سارے تجربات جو ہے وہ شیئر کریں، اس کے اوپر ڈسکس کریں، ہم بات کریں کہ بھئی یہ دور ہم نے کیسا گزارا. اور ایک تو اس میں ہمیں اس عمر ایک اچھی مصروفیت ملے گی، ہم انہیں اپنے کیوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کا موقع ملے گا، اور سیم ٹائم بھی اس کے تجزیات کے تھرو ہم اپنی آنے والی نسل کو ایک بہتر پیغام دے سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کے ویوز بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، جو آپ لوگوں کے ویوز ہیں؟ جی بالکل، جو ان کے تجربات ہیں. جی بالکل ایسے ہی کریں گے. ہم یہ کریں گے کہ اس کو مختلف 2-3 لوگوں کا پینل بنائیں گے، وہ مختلف لوگوں کی تجربات جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اور اس ڈسکشن میں ہم نے ینگسٹر کو بھی شامل کرنا ہے. اچھا، ینگسٹر کو شامل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو جو ڈیوائسز جو ان کے حوالے کر دی ہیں ابتدائی شکل میں، ان کو پروموٹ تو انہوں نے خود کیا نا، اس جنریشن نے، انہوں نے اس کو زیادہ، ہم نے فون جو تھا ہمارے پاس وہ دوسرا تھا، کیا بولتے ہیں، نوکیا والا. تو بعد میں انہوں نے جناب اس فون کو ڈیجیٹل فون پر لے کے آئے اور ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی. اب اس کے بعد یہ اور بھی اس کی کئی 3G 4G 5G پتہ نہیں کہاں کہاں یہ جانے والے ہیں. اچھا، اب اس میں اسی دور میں اسی ٹیکنیکس نے اسی کے سائیڈ افیکٹ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. جو ترقی ہم نے تختی سے آئی پیڈ تک کی، اس کے سائیڈ افیکٹ یہ آنے شروع ہو گئے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ڈپینڈنسی آ گئی ہے، اس کی پروموشن ہو رہی ہے. اچھا، آج ہم گوگل نہ ہو تو ہم رستہ نہیں جان سکتے، آج ہمیں بہت ساری چیزیں کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، بہت سارے کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ ڈپینڈنسی جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر، وہ ہماری نئی نسل کو جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے، نئی نسل کے لوگ اس کو ایگری کریں نہ کریں، وہ اس پر ہم اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. یہی پروگرام کا مقصد ہے. میرا یہ خیال ہے وہ کند ذہن ہوتے جائیں گے، وہ ڈپینڈنٹ ہوتے جائیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے. اس وجہ سے لیکن وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ نئی ٹیکنیک، نئی جنریشن، نئے تجربات وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. اس کے اوپر جو وہ ہم ان سے بات کریں گے. اس میں ینگسٹر کو بھی شامل کریں گے، پرانے لوگوں کو بھی شامل کریں گے. اس کو ایک ڈسکس، ایک بحث کے ذریعے، ایک بات چیت کے ذریعے اس کے نتائج نکالیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ 2 جنریشن کا جو گیپ تھا یا یہ جو ترقی یافتہ جنریشن جو ہے وہ آگے کہاں جا رہی ہے. ناظرین، یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہوگا اور بہت دلچسپ، بہت انٹرسٹنگ یہ بنے گا. لوگوں کی کیا رائے ہے، پرانے لوگوں کی کیا رائے ہے، اب نئے لوگ اس کو کیسے بتاتے ہیں. اب واقعہ ہی ہم فوری طور پہ کوئی پرابلم ہو تو اپنا موبائل پکڑتے ہیں، کوئی ایسا چیز دیکھتے ہیں جس سے ہمیں آسانی سے مسئلہ حل ہو. وہ نہ ملے تو ہم پریشان رہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ذہن پہ زور ہی نہیں ڈالنا پسند کرتے. تو اس سلسلے میں اگر کچھ لوگ اس کے متعلق، اس پروگرام کے متعلق اپنی رائے بھی دینا چاہیں تو پھر ہم بعد میں اسکرین پہ بٹ صاحب کا نمبر بھی چلائیں گے تاکہ وہ اپنی رائے ان کو دے سکیں. یہ پروگرام بہت اچھا اور بہت کامیاب ہو سکے. تو بٹ صاحب، اس وقت ایک تنظیم ہے جاب UK کی، اور پاکستان میں PFUJ کے ساتھ بھی منسلک ہیں. یہ صحافیوں کی ایک اعلیٰ جماعت ہے جو پوری دنیا میں صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے. تو آپ بٹ صاحب، یہ آپ ان تنظیموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ان کو کیوں جوائن کرنے، کیا تھا ان کے ساتھ چلنے کے لیے؟ دیکھیں جی، میں میری پچھلے 18-20 سالوں سے کام تو کر رہا ہوں، لیکن میں نے تنظیموں میں شامل کم رہا ہوں. کبھی کبھی پہلے میرا یہ خیال تھا کہ آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہونا چاہیے، اور شاید میں اپنا ٹائم اتنا دے نہیں پا رہا تھا، تو اس کے لیے میں زیادہ شامل. لیکن چونکہ یہ تنظیم جو بنی وہاں پہ UK بیس تنظیم ہے، انہوں نے جو جرنلسٹ کے لیے کام کیا، جس طرح مجھے پرعزم لوگ نظر آئے تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی شامل ہونا چاہیے. انہوں نے مجھے ایک چیف کوآرڈینیٹر بنایا تنظیم کے سارے لوگوں نے مل جل کے. تو اس کے بعد پھر ہم نے جب میں یہاں آیا، اور میرا بہت پرانی یہ خواہش تھی کہ PFUJ کے ساتھ کام کیا جائے. ظاہر پاکستان میں ایک ویل نون ہے، ایک برانڈ ہے پاکستان میں جو اسپیشلی فیلڈ ورک، جو جرنلسٹ جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ان کی آواز اٹھا رہی ہے، ان کے لیے کام کر رہی ہے. تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ حالانکہ ایک ہمارے بھی اسی فیلڈ میں ایک طبقہ بہت ہائی لیول پہ کام کر رہا ہے، ان جن میں بڑے بڑے اینکرز ہیں، جو بڑے بڑے برانڈ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. اچھا، ان کے ساتھ وہ مسائل نہیں ہیں، لیکن جو بندہ
جو بڑے اینکر ہیں, بڑے نام ہیں, وہ انہی کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں, ان کی رپورٹس کے اوپر, ان کی انویسٹیگیشن جرنلزم کے اوپر ان کا ساری معلومات کا دار و مدار ہوتا ہے. ورنہ ایک کیسے ممکن ہے ایک ہی اینکر جناب ہفتے میں 5 پروگرام کر رہا ہے اور ہر پروگرام کے پاس اس کے بعد اتنا کانٹینٹ ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں یار یہ سارا کتنا ذہین ہوگا بندہ, لیکن یہ سوچتے نہیں کہ اس کے بیہائنڈ کون لوگ کام کر رہے ہیں. تو جو فیلڈ میں یہ کام کر رہے ہیں یہ سارا دار و مدار ان کے اوپر ہوتا ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ دیکھ کے کہ یہ ان لوگوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے جو فیلڈ ورکر ہیں اس میں جرنلزم میں, جو فیلڈ میں ریئل کام کر رہے ہیں. جی ریئل جناب کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں, گلیوں محلوں میں جا کے ان کرمنل کا سامنا کرتے ہیں, ان بڑے بڑے پولیٹیشین کا سامنا کرتے ہیں, فیوڈلز کا سامنا کرتے ہیں, اور صرف بیچارے ایک کیمرہ اور ایک مائک کے ساتھ ان کے پاس جناب ہوتا ہے. روز آپ رپورٹیں دیکھتے ہیں, کوئی ان کو مار رہا ہے, کوئی گالیاں نکال رہا ہے, کوئی جان سے بھی مارے گئے بہت سارے. تو ان کے لیے آواز اٹھانا ایک جہاد سے کم نہیں ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا PFU کے ساتھ منسلک ہو کے, اور لگتا ہے کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مل کے اور زیادہ بہتر کام کریں گے. بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب. یہ آپ نے واقعہ ہی ان جرنلسٹ کے لیے بہت اچھی آواز اٹھائی ہے جو بالکل بیچارے اس وقت مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں, ان کے حالات اس وقت بہت خراب ہیں. تو آپ نے بہت اچھا کیا, ان لوگوں کے ساتھ آپ نے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ اکیڈمیز کو رن کر رہے ہیں UK میں, ان میں آپ لوگ کیا ٹریننگز دیتے ہیں لوگوں کو؟ وہاں پر ہم بہت ساری ٹریننگ کرواتے تھے, اب بھی کافی سارے کورسز ہیں. اس میں ہمارا مین کورس ہے وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ یا ڈور سپروائزر یا کلبس کے باہر یا کورٹس کے باہر, عدالتوں میں جہاں جہاں بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پر ایک قانون ہے کہ ان کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. اور لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ٹرینڈ لوگ ہونے چاہیے, ان کو سرٹن رولز ریگولیشن لاز اینڈ سیلف پروٹیکشن کی جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ ہم ان کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم فرسٹ ایڈ کا کورس کرواتے ہیں. دن بدن میڈیسن مہنگی ہو گئی ہے, کھانا پینا مہنگا ہو گیا, تو بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیرون ملک جائیں اور اپنے لیے اچھا روزگار کمائیں, ان کے گھر والے بھی اچھی زندگی گزاریں, وہ بھی اچھی گزاریں. تو آپ ادھر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا اس کو کوئی راستہ بتائیں گے کوئی, کیونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے, اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیں ہمارے لوگوں کو. جی بہت اچھی بات کی آپ نے. پچھلے دنوں ایک کشتی کا حادثہ ہوا تھا, بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے, اس میں بیچارے جاں بحق ہوئے. اصل میں یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے یہاں مائیگریشن کا رجحان بہت زیادہ ہے. اچھا, یہ کوئی ان نیچرل یا ایک نئی بات نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جب سے یہ فلاں حکومت گئی ہے, فلاں حکومت آئی ہے, اس وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. 35 سال پہلے میں گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں میرے حالات اس وقت خراب تھے تو میں گیا تھا. اگر ٹھیک ہوتے تو میں کبھی نہ جاتا, کیونکہ اس سے پہلے میں کئی دفعہ یورپ اور امریکہ جا چکا تھا. میں سیٹلمنٹ کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. جب دیکھا میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ میں چلے گئے. یہ انسانی فطرت ہے, انسان ہزارہ سال سے جناب وہ مائیگریٹ کر رہا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی. تو ہجرت یہ ہے, مائیگریشن جو ہے یہ انسان کا فطری عمل ہے. ہر انسان اپنی بہتری کے لیے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتا ہے. یورپ میں بھی یہ سلسلہ ہے, امریکہ میں بھی یہ سلسلہ ہے. ہمارے برٹش سٹیزن جو گورے ہیں جو وہاں کے مین اسٹریم ہے, وہ بہت سارے لوگ آسٹریلیا شفٹ ہوئے ہیں, وہ بہت سارے لوگ اسپین چلے جاتے ہیں سیٹلمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ کوئی اتنی شرمناک یا افسوس کی یا انوکھی بات نہیں ہے. لوگ امریکہ سیٹل ہونے چلے جاتے ہیں. کئی امریکن کینیڈین جو ہے UK آتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے ایک باوقار طریقے سے ہوتا ہے, ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ, اس میں کوئی شرمندگی کا نہیں ہونا چاہیے لوگوں نے کہ بھی میں ملک چھوڑ رہا ہوں تو میرا ملک خراب ہے. ملک میں خرابیاں ہیں, وہ اپنی جگہ پہ, کمیاں ہیں, پرابلمز ہیں, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن پھر بھی آپ اگر یہاں خوشحال ہیں یا نہیں ہے یہ کویسچن نہیں ہے. آپ کو کہیں بھی شفٹ ہونے کا حق ہے. اور اس میں حب الوطنی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ تم چھوڑ کے کیوں جا رہے یا میں چھوڑ کے نہیں جا رہا. نہیں, ایک بڑا ایک نیچرل پہلو ہے ایک ہجرت کا. پہلی بات تو یہ طے ہونی چاہیے. اب بات آ گئی کہ بجائے ہم کشتیوں میں جائیں, بجائے ہم انلیگل طریقے سے جائیں, پوری دنیا میں اس طرح مائیگریشن کے مختلف روٹ آلریڈی ہیں. شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں پہ یہ مائیگریشن کا سسٹم یا گنجائش نہ ہو, کیونکہ اسکل مائیگریشن تو ہر دنیا کو چاہیے. ٹھیک ہے, وہ پوری دنیا میں مختلف پروگرام ہیں. UK میں بھی بہت سارے پروگرام ہیں, اس کے لیے بہت سارے کنسلٹنٹ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو ایڈوائز دیتے ہیں. اس میں ڈاکٹر ہیں, نرسز ہیں, ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر جس کو ہم کیئرنگ کا کہتے ہیں, وہ شعبہ بڑا ڈیمانڈنگ ہے. اس میں لوگ جاتے ہیں. ڈومیسٹک ورکر کی بھی بعض کا بھی لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس علاوہ آپ وزٹ کے لیے بھی جانا کو مسئلہ نہیں, وزٹ کے جا کے دیکھیں وہاں کی مارکیٹ میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر نرسز تو بے شمار ہیں جو وہاں جا رہی ہیں. ہائیلی اسکل مائیگریشن پروگرام بہت عرصہ چلتا رہا ہے. اس میں تمام طرح کے ہائیلی اسکل مائیگرینٹ وہاں سے مائیگریٹ کر کے وہاں پہ گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے پاس ٹریننگ کے لیے لوگ آتے تھے. اس میں
ویٹنری سائنس کے جو لوگ ہیں، جس کو ہم یہاں مذاق اڑاتے ہیں ڈنگر ڈاکٹر کہتے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں گئے، اور وہ گریجولی وہاں کے نیشنل ہوئے. آج ان کی میرا خیال ہے کئی ہزار کی تعداد ہے جو وہاں پہ گئی تھی. اس طرح بہت سارے شعبے ہیں. یہاں پہ کیئرنگ کا شعبہ جس کو کہتے ہیں نا، کیئرر کا، یہ پچھلے دنوں ان کے بہت ویزے لگے. اسٹوڈنٹ ویزے بہت سارے لگتے ہیں، بڑی یونیورسٹیوں کے ایڈمیشن کھلے ہیں، وہاں جائیے، وہاں ایڈمیشن لیجیے. اس کے بعد آپ کو وہ اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد وہ دیتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا، جس میں آپ اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد وہاں جاب بھی کر سکتے ہیں. تو یہ روٹس تو بہت سارے ہیں. مائگریشن کیجیے، کھلے دل سے کیجیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شرمندگی اس کے ساتھ نہ کیجیے، پروپیگنڈا کے ساتھ نہ کیجیے کہ جی یہ حکومت آئی تو میں بھاگ کے جا رہا ہوں. مجھے یہاں کافی لوگ ملے ہیں کہ ہم دل کرتا ہے چلے جائیں جی، بھاگ کے چلے جائیں جی، جلدی سے جان چھڑا لیں، جیسے یہاں آگ لگی ہوئی ہے. دکھ تکلیفیں تو ہمیشہ سے یہاں رہی ہیں، اور کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جہاں نہیں ہوتی. یہاں بہت سے لوگ اچھی طرح سے رہ بھی رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر مائگریشن کرنی ہے تو ضرور کرو، اپنے ملک کو بدنام کر کے نہ جائیے. اگر جانا ہے تو فخر سے جاؤ، اپنے ملک کا نام روشن کرو، اس کو نیچا نہ کرو، بلکہ اس کو جو اس کی اہمیت ہے اس حساب سے اس کو عزت دلواؤ. تو ایک اور پہلو جو میں اللہ تعالیٰ نے شہین بٹ صاحب کو طرف سے بہت سے مستحق لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے. کئی چیزیں پسند کرتا ہے، آپ کے رزق میں برکت ڈالتا ہے. تو بٹ صاحب اس کے یہ جو آپ کھانا دیتے ہیں ان لوگوں کو کتنے ڈینر والا، تو یہ آئیڈیا ہمارا تھا. چھوٹے سے ہم بنا کے لوڈر میں تم پکوا کے اپنا صاف ستھرے طریقے سے کھانا لے کے جاتے تھے. تو سب بات ہے وہ ہاسپٹل میں ہم کیوں کرتے تھے کہ ہاسپٹل میں ایک لوگ جو مریض آتے ہیں اسپیشل سرکاری ہاسپٹل میں، وہاں پر ایک تو ان کی دوائیوں کا خرچہ، پریشانی، اور میجورٹی لوگ جو ہے ایک تو بالکل لوور مڈل کلاس سے جاتے ہیں، دوسری ہے کہ بہت سارے دوسرے شہروں سے آتے ہیں. ان کے لیے لاہور کے کھانے افورڈ کرنا یا کھانے کا ارینج کرنا وہ بڑا مشکل کام تھا. وہ اپنے مریض کا خیال کریں، دوائیاں لے کے آئیں یا کھانا کھائیں. تو ایک پکا پکایا کھانا ان کے لیے جو کافی آسانی پیدا کرتا تھا. پھر عائشہ صاحب نے تھوڑا سا اس کو کم کیا. اب ہم 300 کے بجائے تھوڑا کم لوگوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ 3 سالوں میں ہمارے جو فنڈ سے کہیں سے آتے رہے نہیں تھے، اپنے طور پر کر رہے تھے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے، اور بہت ہی اچھا الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس ہے. لوگوں کی کے لیے یہ خدمت کر رہے ہیں، اور دعا کیجیے بلکہ کہ ہم اس کو تعداد کو اور زیادہ بڑھائیں. ہمارے پاس اگر اتنی گنجائش، اتنے مسائل ہوں، اس کو اور زیادہ بڑا کیا جائے. بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو اور گنجائش دے. بلکہ میں کئی جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس نیکی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے طور پہ جو کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کر ہی رہا ہے. تو اگر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ زیادہ پیسے ہم اماؤنٹ نہیں لگا سکتے، ہم اتنا کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان اچھے کاموں میں شامل ہوں. کسی کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بہت اجر ہے. اس کا بہت اجر ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ لوگوں کا سوچ رہے ہیں. آج کل تو اس افراتفری کے دور میں لوگوں کو سے اپنا نہیں سوچا جاتا. تو آپ کسی کا سوچ رہے ہیں، کسی کا پیٹ بھر رہے ہیں، کسی کی مشکلات میں اس کے ساتھ ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اجر والی بات ہے. ناظرین، یہ بہت اچھا پروگرام ہم نے کیا. ہمارے ساتھ شہین بٹ صاحب تھے، انہوں نے اپنی اچھی باتیں بتائیں، اپنے تجربے کے حساب سے ہمیں بہت اچھی باتوں سے آگاہ کیا. تو میں ان کا مشکور ہوں جو UK سے آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا. شہین بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے، اور آپ لوگوں کو اسی طرح چلاتے رہے تاکہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. آپ نے ایک بہت اچھا مشن کیا ہے کہ آپ UK میں بیٹھ کے بھی ادھر پاکستان کے لوگوں کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو ناظرین. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری، کیمرہ مین ذیشان کے ساتھ.